بسم اللہ الرحمن الرحیم. معذرت کے ساتھ ٹریول ہے, میں واپس گھر کو جا رہی ہوں, سگنل ڈراپ ہو رہے اس وجہ سے. آپ سب لوگ دوبارہ واپس آئیں اور میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیں. اس میں میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں بلکہ ہم سب کا یہ مسئلہ ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے. میں آپ کو پھر مینشن کر دیتی ہوں کہ میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی ایک اہم مسئلے پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں جو 4 دن 5 دن نہیں بلکہ کل کی بات ہے. جو معاملہ ہوا ہے لائیو شو میں, آپ سب لوگ آتے ہیں تو میں بات دوبارہ کنٹینیو کرتی ہوں, دوبارہ شروع کرتی ہوں. مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے تراویحیں پڑھنے بھی جانا ہے, اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے, سجدہ ریز ہونا ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گی. سب لوگ واپس آئیں, پھر سے آئیں اور میری التجا جو ہے وہ سنیں. ہم سب مسلمان ہیں. مجھے صرف عامر لیاقت صاحب سے ایک سوال آپ لوگوں کے تھرو کرنا ہے اور اسے پہنچائیں. یہ عامر لیاقت نے کیا ڈرامے بازیاں شروع کی ہوئی ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب, آپ اسکالر ہیں, آپ نے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لگایا ہوا ہے, اسکالر بھی لگایا ہوا ہے. آپ نے کیا کیا ہوا ہے, آپ لائیو شو کر رہے ہیں اور اس میں 5 الگ مسلک کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. آپ نے 4-5 مسلک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو بجائے اس کے ایک انڈیا سے کال آتی ہے. اس بندے نے صرف اتنا کہا ہے کہ کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلافت ملی. اس نے غلط سوال کیا, اس کا بنتا نہیں تھا, شیطانی کی اس نے. انڈیا سے وہ کال کرنے والا تھا, آپ کا پروگرام کا بیڑا غرق کرنے والا تھا. آپ نے آگے اس کو کہا کہ ذاکر نائک نے تمہیں بھیجا ہے. سوال وہ چنا اور جواب گندم. یہ عامر لیاقت نے امیج کریٹ کیا ہے کہ ہمارے علماء اکرام جواب دینے کی بجائے روزانہ ایک ڈرامہ رچا رہی ہے. وہاں پہ روزانہ ایک پورا پلان کے طریقے سے ڈرامہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے مسلک کے لوگوں کو آپس میں لڑا رہا ہے. آپ ایز اے ہوسٹ وہاں پہ کام کریں, ایک کا بھی موقف لیں, دوسرے کا بھی لیں, تیسرے کا بھی لیں, چوتھے کا بھی لیں. آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے اور اپنی مرضی سے گفتگو دوسروں پر مسلط کریں. اس نے سوال کیا تھا, قرآن و حدیث سے, اس کے دلائل سے اس کے جواب دیتے ہیں. آپ نے کیا کیا, ڈرامہ رچایا. میں پروگرام نہیں کروں گا, نہ کریں پروگرام. آئے کیوں ہو واپس آج دوبارہ پروگرام میں کیوں ہوسٹ کیا ہے؟ جسٹ ڈرامہ ہمارا امیج خراب کر دیا, علماء اکرام کا امیج خراب کر دیا. اور میں حیران ہوں, اتنے بڑے بڑے علماء اکرام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تماشا دیکھ رہے ہیں. وہاں اس کا منہ نہیں توڑا انہوں نے کہ یہ کس طرح دین کا مذاق اڑا رہا ہے, تماشا لگا رہا ہے لوگوں کو. کیا یہ اسلام کا چہرہ دکھا رہا ہے کہ یہ اس طرح آپس میں لڑتے ہیں مسلمان؟ اختلاف اپنی جگہ, لیکن لائیو شو پہ اختلافات دینے کی کیا ضرورت ہے, ایک دوسرے کی انسلٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی اہل حدیث ہو, کوئی اہل سنت ہو, کوئی اہل تشیع ہو, کوئی دیوبندی ہو, کوئی اہل سنت ہو, جتنے لوگ بھی ہیں وہاں بیٹھے ہوئے سارے کے سارے قابل احترام ہیں. کیوں ان کو لائیو اس طرح لا کے ان کو تذلیل کیا جاتا ہے؟ اور سب لوگوں پہ میں حیران ہوں. فیس بک کی یہ جو فیس بک کی مفتیان ہیں, ان کو میں فیس بک کی مفتیان کہتی ہوں. انہوں نے کیا واہ واہ عاشق رسول ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات ہے کہ آپ کو غلط بھی سوال کرے آپ اس کا تحمل کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ جواب دیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ پڑھے لکھے اسلامی ملک سے تعلق رکھتے ہیں. وہ دشمن ملک سے کال کر کے آپ کو لڑوا کے چلا گیا اور آپ لڑ گئے. بات حق کی کرنی چاہیے, جو بات ہو آپ جواب دیں قرآن و حدیث سے, آپ کا رائٹ بنتا ہے. آپ مفتی حنیف قریشی صاحب سے پوچھیں, وہ جواب دیں. مولانا کوکب نورانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جواب دیں. دوسرے جو علماء اکرام بیٹھے ہیں وہ جواب دیں. آپ نے کیا ڈرامہ رچایا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. عامر لیاقت صاحب, میں چیف جسٹس صاحب, ان کی طرف توجہ دیں. اصل میں یہ لوگ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں, کس طرح دین کو برباد کر رہے ہیں. رمضان کے مہینے میں بیٹھ کے یہ وہاں پہ لڑائیاں کروا رہے ہیں, مسلکی جنگ لڑوا رہے ہیں, ایک دوسرے کو دشمن بنا رہے ہیں, جبکہ دین اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے؟ آپ لوگوں کو پتا بھی ہے دین اس وقت اس مقام پر کھڑا ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. دین رول رہا ہے, گلیوں میں رول رہا ہے, بازاروں میں رول رہا ہے. آپ کے سامنے کس طرح ہم مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں. اور یہ اس چینل پہ بند کیا جائے, مسلکی جنگ کو بند کیا جائے. مسلکی جنگ لڑنی ہے تو گھروں میں بیٹھ کے قرآن و حدیث کے دلائل دے کے لڑو. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, ریٹنگ بڑھانے کے لیے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے لائیو شو نہ کیا جائے. میں بھی لائیو شو کر کے آئی ہوں 92 پر. کیا میں نے کسی کو ٹارگٹ بنایا؟ معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے, نہ کہ معاشرے میں لڑائیاں جھگڑوں کی ضرورت ہے. آپ جب بھی دیکھیں پیسے لینے کے لیے. کل جو ڈرامہ کیا تھا عامر لیاقت صاحب, آج کیوں بول پہ آئے ہیں واپس؟ کس منہ سے آگے آپ نے اینکر بنے؟ آپ عاشق رسول کو نہیں,
जाकिर नाइक ने कहा, जाकिर नाइक ने अपना मौकफ दिया, वहां पे तो बात अली और मुर्तजा की हो रही थी। जाकिर नाइक ने भेजा है या उस आदमी ने नाम लिया है जाकिर नाइक का कि मुझे जाकिर नाइक साहब ने कहा है कि कॉल करो, वो तो पर्सनल कॉल कर रहा था। मैं आप पर तुफ कहती हूँ आमिर लियाकत साहब, दीन का नाम मत बदनाम करें। 2 रकत के मुल्ला भी नहीं है आप, आपको इल्म ही नहीं है कि दीन का सबक कैसे देना है। मैं हैरान हूँ आप लोगों पे। फिर आप कहते हैं कि हमारी बहन जो है वो ज्यादा सख्त लफ्ज इस्तेमाल करती है डायरेक्ट नाम लेकर। मुझे नाम इसलिए लेना पड़ता है कि इन लोगों को हदायत कब आएगी। और ये मैं इस बात पे मुजम्मत करती हूँ, और मैं चीफ जस्टिस साहब, मसल की जंग कहीं भी आप देखें ऑनलाइन उस पर पाबंदी लगाई जाए। आप सबको मेरा यही पैगाम है, मेरा यही मैसेज है मेरे सारे बहन भाइयों से। हम सब और तमाम आल उलमा इकराम, मेरे मुस्तफा के वो चांद वाले चेहरे मुस्तफा के तमाम वारिस हैं। इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन इस तरह दीन की तज़हीक लाइव शो में करके आप दीन का मजाक मत उड़ाएं। आमिर लियाकत साहब, मेरी इस वीडियो को तमाम मेरे बहन भाई शेयर करें ताकि चीफ जस्टिस साहब तक जैसे पहले मेरी आवाज पहुंचती रही है वैसे ही पहुंचे, और पहुंचकर इन सब का ये जो 2 नंबर उधर मुल्ला बिठा के होस्ट बना के और दीन का मजाक उड़ा रहे हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए। आमिर लियाकत साहब, आपसे सख्त नाला हूं मैं। अपनी डिग्रियां चेक करें, आप सारा कुछ लाइव दिखाएं कि आप कौन है। आप कौन होते हैं कि आप बैठकर वहां पे तमाशा लगवा के 4-5 उलमा इकराम और 5 अलग मसलक की वहां पे रोजाना जंग, जबकि आज का जो रमजान का माह है उसमें मोहब्बतें बांटने का महीना है, एक दूसरे का दुख सुख और माशरे की इस्लाह का महीना है, तकवा का महीना है। आप बजाय तकवा के आपने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया है, आपने तो सत्यानाश कर दिया है। मसले की जंग क्या मसले की जंग? सब आका अलैहिस्सलाम की उम्मत है, ताजदार कायनात की उम्मत है। और जाकिर नाइक का मौकफ था, उस मौकफ का सब बड़े बड़े उलमा इकराम ने उसको जवाब दे दिया हुआ है। वो अली और मुर्तजा की बात कर रहा है और आप आका अलैहिस्सलाम पर ले गए हैं। क्यों भाई? और आप आका अलैहिस्सलाम के इतने सच्चे अगर आशिक हैं तो कम से कम मसले की जंग बंद कर दे। मेरे मुस्तफा से इख्तिलाफ करने वाले कुफार भी थे, मुशरिकीन भी थे, मुनाफिकीन भी थे, मगर मेरे मुस्तफा ने कभी उनकी जंगें आपस में नहीं करवाई थी, इस तरह बिठा के लड़वाया नहीं था। इखलाकियात में रहकर गुफ्तगू करें। अगर आप कर सकते हैं हर एक का मौकफ लें, हर एक की बात सुने, लेकिन इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि आप ये जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं ना कि मैं अब शो में नहीं आऊंगा। आप शो में नहीं आएंगे तो आपको लोग जानेंगे कैसे, आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। आप लोग रेटिंग बढ़ाने के लिए अपने प्रोग्राम की इस तरह के तमाशे कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बोल न्यूज वालों को मेरी ये बात बुरी लगेगी। मैंने सच कहा है, हक कहा है। दीन का चेहरा मस्ख ना करें, खुदार आप दीन का चेहरा मस्ख ना करें। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी और नासिर हो। जब तक मेरी सांस में सांस है मैं हक आपको सुनाती रहूंगी, और आप पर ये कर्ज है कि नादिया यासीन कादरी कि इस जो कर्ज है उसको आगे पहुंचा के चीफ जस्टिस साहब तक मेरी ये बात पहुंचाई जाए कि मसले की जंग लाइव शोज में बंद की जाए। अल्लाह तबारक व तआला आप सब का हामी और नासिर हो, और आप सबको रमजान मुबारक की बरकतें साथ समेटने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला नूरी खल्किही मुहम्मदिन।